تو سب سے پہلے پیسہ خرچ کرو کس پہ میرے بھائی؟ خوراک، تعلیم سے زیادہ خوراک پہ. باڈی ہوگی، صحت ہوگی تو پھر آگے تعلیم بھی ہے. بیمار آدمی کیا بیچارہ، وہ ایک حکیم صاحب ہم مجھے کہا کرتے تھے کہ دیکھو موٹا حکیم اور دبلے فقیر پہ کبھی اعتماد، سوری دبلا حکیم اور موٹا فقیر ان پہ اعتماد نہیں کرو. میں نے کیوں کہہ رہا دبلا حکیم اگر اس کو صحت بنانی آتی ہے تو خود دبلا کیوں ہے اتنا، خود اپنے آپ کو صحت مند کیوں نہیں رکھ سکا. اور موٹا فقیر کا مطلب اگر یہ واقعی فقیر ہے تو اتنا موٹا کیوں ہے، اس کو اضافی مل رہا ہے تبھی گول ہو گیا. بڑوں کی باتیں ہوتی بڑی خاندانی باتیں ہوتی ہیں. صحت اچھی نہیں ہے تو میرے بھائی لوگ آپ سے، اگر آپ ڈاکٹر بھی ہیں تو لوگ علاج نہیں کرائیں گے. بولیں گے یار یہ ڈاکٹر صاحب خود اتنے باریک سے کیا علاج کریں گے. تو سب سے پہلے، اور صحت پہ پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں غریب لوگ زیادہ صحت مند ہوتے ہیں، وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ کھاتے کم ہیں، محنت زیادہ کرتے ہیں، وہ ایک اور وجہ ہے. لیکن اگر غریب اچھی خوراک کھانا شروع کر دے تو اور زیادہ صحت مند ہو جائے گا. اور اچھی خوراک پہ روکڑا بولو نا بھائی، خرچ ہوتا ہے. یہ جو کوکنگ آئل آپ مارکیٹ سے لے کر آ رہے ہو اس پہ پیسے خرچ نہیں ہوتے، سستا ہے، دیکھنے میں چمکدار ہے، اس لیے کھا کھا کے قبرستان ہے بھائی. دیسی گھی کا مشورہ تو کہتے ہیں یار پیسے ہی نہیں ہے. بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ کے پیسے کہاں سے آئے تمہارے پاس یار؟ تمہارے پاس دیسی گھی کے پیسے نہیں ہیں. بحریہ ٹاؤن میں تم نے بنگلہ خرید لیا ہے. جس کے پاس دیسی گھی کے پیسے نہ ہو وہ ذاتی مکان خرید سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی مکان میں تو سریا ڈالا جا رہا ہے اور جو مکان میں رہنے والا ہے وہ اپنے ہڈیوں کے سریے کی فکر نہیں کر رہا، وہ اپنی ہڈیوں میں سریا نہیں ڈال رہا. ہڈیاں کھوکھلی ہو رہی ہیں اور مکان میں اتنے موٹے موٹے سریے ڈل رہے ہیں. پہلے جو دیکھو مکان رہا خود مر گئے تو مکان کا کیا فائدہ؟ مکان نہیں تھا خود رہے، کوئی نہ کوئی چھپڑا مل جائے گا رہنے کے لیے. کیا یار سمجھ میں نہیں آ رہا یار، بہت مشکل ہے بھائی. آپ کہہ رہے اتنا آسان ہے پھر اتنا مشکل کیوں ہے؟ بہت آسان ہے، عمل کریں گے نا تو پتہ چلے گا کہ پورا 1 گھنٹے کا بیان تک بھی سمجھ میں نہیں ہے. ابھی آپ جب جمعے کے بعد گھر جائیں پھر گھر میں خیال آئے گا، بیگم سے کہیں گے یار ہم دیسی گھی کے پراٹھے کھا لیا کریں. کیا خیال؟ بیگم کہے گی دماغ صحیح ہے، بحریہ ٹاؤن کی قسطیں کون بھرے گا؟ آپ کہیں گے بات تو صحیح ہے یار. ذاتی مکان، کیا ڈائلاگ کیا ہوگا؟ ذاتی مکان، اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے، بھلے اس میں چائے میں پاپے ڈبو ڈبو کے کھاؤ سارا دن. اپنا گھر یہ نہیں کہتے کم بخت، اپنی باڈی اپنی ہوتی ہے، پہلے باڈی ہے گھر بعد میں ہے. میں نے وہ بیان کیا تھا نا ذاتی مکان دماغ میں مسلط کیا ہوا ہے. مکان بنائے فالتو پیسہ، فالتو تو نہیں کہہ سکتے، بہت زیادہ پیسہ، خوب اچھی خوراک، بچوں کی اچھی تعلیم، بہت فٹ فاٹ. اب یہ کہ صدقہ خیرات بھی اچھا خاصا کر لیا کرتے ہو، پھر بچ رہا ہے تو چلو یار ذاتی ہو جائے، اچھا ہے. اس میں یہ ہو گیا کہ بچوں کے لیے مرو گے تو ایک وراثت میں اچھا حصہ مل جائے گا، یا کوئی پلاٹ لے کے ڈال دو ان کے لیے، کرائے میں پھر رہو، بچوں کے لیے کیا لے کے ڈال دو. حدیث میں آتا ہے کہ اس حال میں دنیا سے جاؤ کہ بچے لوگوں کے سامنے بھیک مانگے. اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کی. یہ بھی ہے کہ اسلام ہی کا حکم ہے، لیکن یہ آپ بھی تو کسی کے بچے ہو نا، اپنے ابا کے بچے ہو. اپنی بنیادی خرچے پورے کرنے کے بعد پھر انسان کیا کرے یار؟ اگر اللہ نے اضافی دیا ہے تو بچوں کو بالکل لاوارث نہ چھوڑا جائے. اور ویسے بھی آج کل بیوہ عورتوں کا پوچھنے والا کوئی نہیں، تو آپ مرے تو آپ کی بیوی بیوہ ہوگی، کوئی بھی نہیں پوچھے گا اس کے لیے کچھ چھوڑ کے چلے جاؤ. یہ سب بات جس کو اللہ نے نہیں دیا تو توکل کرے بھائی، جس اللہ نے مجھے کھلایا پلایا بچوں کو بھی. تو پہلا کیا ہے، جلدی جلدی بات سمیٹ کے ختم کروں. پہلا کیا ہے؟ خوراک، ٹھیک ہے نا، ٹائٹ قسم کی خاندانی خوراک، زیادہ خوراک نہیں، اچھی خوراک. جیسے 4 پراٹھے صبح صبح کھانا شروع کرتے ہیں، زیادہ نہیں، اچھی کیا ہوتی ہے وہ ڈاکٹر سے پوچھ لیے گا، حکیموں سے پوچھ لیں. حکیم صاحب سے پوچھیں آپ 90 سال میں، حکیم بڑے لمبی لمبی عمروں کے ہم نے دیکھے ہیں، حکیم صاحب 90 سال کے ہوئے کیا کھاتے ہو؟ لیکن حکیم بتائے گا نہیں، بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، بتائے گا، بہت کم بتاتے ہیں ورنہ بتاتے نہیں. تو دوسرے نمبر پہ میرے بھائی بچوں کی اچھا خوراک میں صحت بھی داخل. مشین لے آؤ گھر میں بیگم صاحبہ کے لیے. بیگم یہ جو اتنا آپ گول ہوتی جا رہی ہیں نا، گولائی کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ کا جو ان پٹ ہے نا اس کی نسبت آؤٹ پٹ بہت کم ہے. جتنے پراٹھے انرجی سیو ہو رہی ہے تو آپ انرجی سیور نہیں ہے. وہ بیٹری ہے میرے پاس جو انرجی سیو کرتی ہے، جب لائٹ چلی جائے گی تو وہ کیا کرے گی؟ وہ انرجی دے گی. آپ اگر انرجی سیو کریں گی جو آپ کے اسٹرکچر سے لگ رہا ہے کہ ساری انرجی کیا ہو رہی ہے، سیو ہو رہی ہے، تو کسی دن یہ دھماکے سے بیٹری پھٹ جائے گی. تو اس لیے اس انرجی کو یوٹیلائز کرنے کی یا تو ادھر سے چارجنگ کم ہو، خوراک کم کریں، دنیا چھوڑ دیں گی بھائی اپنے خرچے پہ تھوڑی میاں کے خرچے پہ کھا رہی ہے. آج اپنے خرچے پہ انسان خوراک نہیں کم کرتا، دوسرے خرچے پہ کہاں سے کم کرے گا؟ تو آپ ان کو بتائیں کہ بیگم یا تو خوراک کو کم کرو، وہ بہت مشکل کام ہے. لوگ کہتے ہیں ہم زندہ ہی کھانے کے لیے، خود بھی تو بہت کھا رہے ہیں، تو یا پھر کیا کرو؟ ایکسرسائز. گھر کے کام کاج بھی آج کل نہیں ہوتے خواتین سے، پہلے تو برتن دھونا، پوچھا اور یہ اتنے سارے کام. بچے بھی ہوتے تھے 6-6 8-8 صبح سب کو ناشتہ کرا رہی ہیں، سب کے کپڑے استری ہو رہے ہیں، سب کو شوز پہنا کے گھر سے، وہ اسی میں اتنا کچھ انرجی یوٹیلائز ہو جاتی تھی. آپ بچہ بھی ایک آدھ وہ بھی ہو گیا، اللہ کی دین ہے، وہ بھی نہیں ہو رہے. جو انرجی وہاں خرچ ہوتی تھی وہ بھی نہیں ہو رہی. پھر بچوں کو پالنے کی انرجی بھی، ایک آدھ بچہ ہوتا ہے وہ بھی کہ جو جتنا ہگائی متائی کا سیٹ اپ ہے وہ سارا پیمپر نے اٹھا لیا اپنے ذمہ، معذرت کے ساتھ. وہ پیمپر کہتا ہے یہ میری ذمہ داری ہے کہ کبھی اس کو پوٹی آ رہی ہے، کبھی اس کو پشی آ رہی ہے، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ماں باپ کی ذمہ داری. پیمپر کہتا ہے میں ہوں نا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ میری ہے. آپ بے فکر ہو جائیں، بس آپ کا کام ہے 24 گھنٹے میں ایک دفعہ اٹھایا
फेंका, दूसरा चेंज करके लेंगे, 2 दफा कर लें ज्यादा से ज्यादा। तो ये टेंशन भी क्या हो गई, पहले रातों रात भी पूरी रात नालियों पे लेके वॉशरूम में लेके बैठी रहती थी माएं, सी करती रहती थी, कम करेगा, बच्चे के जज्बात से खेल रही होती थी, मेहनत लगती थी ना, फिर बिस्तर गंदा हो गया उसको धोना है, बहुत सारे काम थे। और उससे और पीछे जाएंगे तो की खुद चलाया करती थी, है भाई, तो उसमें इतना पसीना निकलता था, बिल्कुल फिटफाट, 99 साल की उम्र होती थी, औरतों की उम्र ज्यादा होती थी पहले, मर्द मर जाते थे जल्दी। अब सारे काम बच्चे भी पैदा नहीं हो रहे, जो एक आध हो रहे हैं, आधा दिन स्कूल पाल रहे हैं, उनको स्कूल की टेंशन, वो मियाँ के जेब से पैसे जाएंगे वहां, फिर आधा दिन उनको 6-7-8 घंटे सो जाएंगे, बाकी दिन उनको कंप्यूटर पालेगा, कार्टून के सामने बैठे रहेंगे, कंप्यूटर के सामने गेम खेलते रहेंगे, वीडियो गेम, तो वो पाल लेता है। तो दोनों की सेहत कहां जा रही है भाई, तो उनसे कोई मशीन ला के रखना घर में, बेगम इस पे थोड़ा थोड़ा चला करो, ठीक है ना, भागा करो, पसीना निकलना। फिर एयर कंडीशन रूम है, जो गर्मी से थोड़ी बहुत एनर्जी खत्म होती थी वो भी, तो पैसा इस पे खर्च करें, बैरियर टाउन आखिर में आएगा भाई, तो सेहत पे पैसा खर्च हो गया। दूसरी चीज पैसा खर्च होना चाहिए एजुकेशन, ऐसे एजुकेशन पे पैसा लगता नहीं है, गुर्बत में भी अच्छी एजुकेशन मिल जाती है, लेकिन अगर कोई समझता है कि नहीं तो फिर दूसरे दर्जे में कहां खर्च कर ले, लिबास अच्छा रखे। तीसरी चीज सवारी खानदानी होनी चाहिए, तीसरी चीज सवारी नहीं, गाड़ी भी चौथे नंबर पर है, क्योंकि सबसे पहला नंबर तो मैंने बताया ही नहीं, वो सबसे पहले नंबर पर है, इसलिए कि सेहत उससे जितनी अच्छी होती है किसी और चीज से, क्योंकि इंसान को राहत मिलती है ना। अरे कुरान में अल्लाह फरमाते हैं जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा, अल्लाह ने तुम्हारे लिए बीवियां बनाई ताकि तुम्हें सुकून मिले। तो सुकून से अच्छा सेहत बनाने का कोई जरिया है? मैं कहता हूँ उल्टा सीधा खा लो लेकिन खुश रहो, तो वो आदमी ज्यादा अच्छा रहेगा। और जो जैतून पिए, अंजीर खाए मगर टेंशन में हो, उसकी सेहत अच्छी नहीं। तो अल्लाह ने निकाह को सुकून का जरिया बताया। तो सबसे पहले पैसा किस पे खर्च करो? निकाह पे। हमारे नबी, ज्यादा नहीं जाऊंगा इस तरफ, फिर वो खवातीन सुनना छोड़ देती हैं, वो यहीं पर स्टॉप करके आगे का बयान हमने नहीं सुना। तो सबसे पहला पैसा खर्च होना चाहिए किस पे मेरे भाई? शादी पे, शादियों पे। वो आपने तशरीह कर दी, चलो शादियों पे नहीं तो शादी पे भी, शादी पे ही कर लो, शादी पे ही कर लो। अच्छा जगह रिश्ता लेके जाओ, अच्छी जगह रिश्ते पे रोकड़ा खर्च होता है। शादी दफ्तर वाले को भी कान में जाके बोलो तगड़ा अमाउंट दूंगा कमीशन के। जितने शादी दफ्तर खोले ना, मैंने खुद भी खोले, वो कहते हैं जिसको बोलो ना कि 50,000 रुपए लूंगा, वो कह रहे नहीं इतने नहीं। जिसको शादी करनी होती है ना सही जगह, अगर शादी दफ्तर वाला कहे 50,000 लूंगा तो वो कान में जाके बोलता है लाख दूंगा तुझे, रिश्ता सही जगह करा। अगर वो लाख बोलेगा मेरा तो भैया यही हिसाब किताब। तो पैसा इन चीजों पे खर्च करो। 1 लाख कह रहे 2 लाख बोलो उसको, आप समझ में नहीं आ रही बात, तो 2 लाख बोल रहे भाई मैं 4 लाख दूंगा। निकाह ऐसा होना चाहिए कि मैं मेंटली सुकून में आ जाऊं। समझ में आ रही है बात? तो इस पे पैसा खर्च करो, खुराक पे पैसा खर्च करो, सवारी खानदानी रखो, आपका वक्त भी बचेगा, दिमाग भी। सवारी नहीं रखते लोग, पैसा अल्लाह ने दिया, इतनी भारी भरकम किस्तें भर रहे हैं, मगर रक्षों में सफर, चिंची में बैठ के, भाई अल्लाह ने पैसा नहीं दिया तो चिंची बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की, पैदल जाओ बल्कि ज्यादा बड़ी नेमत है, दिया है।